الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. پس خدا بر ما شریعت ختم کرد، بر رسول ما رسالت ختم کرد. لا نبی بعدی ز احسان خدا است، پردہ ناموس دین مصطفیٰ است. الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار محبوب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ ناز وچ بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم دے حضور دعائے اج دی پاکیزہ روح پرور عالی وقار حسین سالانہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس قبول و منظور فرمائے. برادر محترم پیکر خلوص و محبت جناب حضرت چشتی صاحب دی حسین کاوش انہاں دے ساتھیاں دا اخلاص خالق کائنات اپنے حضور شرف قبولیت نصیب فرمائے. اس پاک بزم دے صدقے اللہ کریم بیماران و شفا، مرحومین مسلمانہ دے درجات وچ بلندی، اسلام نو غلبہ، مسلمانہ نو عزت و کامرانی نصیب فرمائے. خالق کائنات اس پاک بزم دے تصدق نال ملک پاکستان نو امن و استحکام، معاشی، تجارتی، اقتصادی ترقیاں دے نال نال نظام مصطفیٰ دی مقدس بہار نصیب فرمائے. جس نے اس ملک نو لٹیا اپنے عہدہ و منصب دا ناجائز فائدہ اٹھا کے، جنہ قوم دا خون پسینہ چوسیا، جنہ نے عقیدہ ختم نبوت تے نقب زنی کی تھی، اللہ سب نو ذلیل و رسوا فرمائے. جنہ نے اغیار دے اشاریاں تھے دشمنان رسول نو فیسیلیٹیٹ کر کے بیرون ملک بھیجن دیاں راما ہموار کی دیاں، بشمول آسیہ ملونہ اللہ سب نو درجہ بدرجہ ذلت رسوائی نصیب فرمائے. خالق کائنات دنیا بھر دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرمائے. بالخصوص کشمیریاں لئی آزادی دا سورج، شامیہ لئی امن و استحکام، رونگیہ دے مسلمانہ نو خالق کائنات اپنے وطن اور اپنے گھر دی چھت، اور یمن دے لوگاں نو عزت و کامرانی نصیب فرمائے. فلسطینیاں نو خالق کائنات ہمیشہ عزت و کامرانی نصیب فرمائے. اور جنہ وحشی اور درندگی دا مظاہرہ کرن والے عرب دے نو دولتیے شیخانے 20,000 مسلمانہ دے قاتل کشمیر اندر 50 دن تو مسجدانو بند کر کے کرفیو لگا کے ہر دوجے گھر نو قبرستان بنان والے انسانیت دشمن
مودی نو سیول ایوارڈ دین والے آل سعود ابن یہود یو اے ای دے اندر مندر بنا کے کفر دا مرکز قائم کر کے مودی نو چابیاں دین والے عرب دے نو دولتی بدماش اور انسانیت دے قاتل ٹرمپ نو 20 کلو دیاں تلواراں اور 25 میٹر دیاں کشتیاں دے کے فلسطین، شام اور کشمیر دیاں بہناں بیٹیاں دے زخماں تے نمک چھڑکن والے انہاں عرب دے بدماش نام نہاد بے حیا بدکار زانی شرابی حکمرانہ نو اللہ ابدی نیند سلا کے امت نو حضرت نور الدین زنگی جیسے غیور حکمران نصیب فرمائے۔ میں شکر گزار احباب دا ایک باری پھر توڑی زیارت دا موقع ملیا سٹیج تے جلوہ گر پیکر خلوص و محبت پیر طریقت حضرت قبلہ سید محمد طاہر شاہ صاحب حمدانی، پیکر خلوص و محبت حضرت قبلہ پیر سید محمد شفیق شاہ صاحب گیلانی، اور انتہائی خوبصورتی نال حسین انداز اپنا موقف، اپنا مقدمہ، اپنا عقیدہ پیش فرمان والی حسین شخصیت، دلی خوشی ہوئی، تسکین ہوئی، جیدی بارے دیگر میں سید طاہر شاہ صاحب نے مبارک بات پیش کرنا کہ توڑے گلشن رکھے لے آئے حسین پھول حضرت صاحبزادہ پیر سید علی جبار صاحب، اللہ کریم اس پھول دیاں خوشبوواں نال زمانے نو معطر فرمائے۔ یقیناً اے حق ہی انہاں دے، اے مشن ہی انہاں دے، اے مقدمہ ہی انہاں دے، تے جدو کوئی آل رسول وچو عقیدہ ختم نبوت دے حوالے نال وکالت کر کے میدان چاند ہے تے قسم رب کعبہ دی اسی دل و جان نال تسکین محسوس کرنے اللہ تیرا شکر ہے کہ ہون گھر والے خود میدان چتر گئے۔ اللہ سلامت رکھے، اس طرح برکتہ نال آباد و شاد رکھے۔ عزیزان گرامی قدر، ہر بزم دی حساسیت ہوندی ہے، یقیناً اس بزم دی اپنی حساسیت ہے، وہ دی وجہ ضلع بھی حساس، علاقہ بھی حساس اور موضوع بھی حساس، تے تواڈی محبت تے خاموشی بھی حساس۔ بات وہی ہے جس خوبصورت انداز جارحانہ غیرت و حمیت نال اٹیک کر رہا سی میرا ویر، میرا دوست علامہ بدیع الزمان بھٹی، مومن غیرت مند دا اے خاص ہے انجی کرنا چاہیے اور ہمیشہ ہوندہ ہے، اے غیرت ایمانی دا تقاضا ہے۔ الحمدللہ اللہ ختم نبوت دے ہر شہین اور ہر مجاہد نو اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے۔ میرے تو بعد آن والی شخصیت بھی ظاہر ہے تساں جان دیو، میں اس علاقے دی حساسیت اور ڈسٹرکٹ دی حساسیت نو سامنے رکھے میں بڑی محبت نال دعوت فکر دینا قادیانی ذریت نو کہ دنیا اندر، کیونکہ انہاں دا جڑی سب تو زیادہ وار کر دینے اور گمراہ کر دینے لوگاں نو وہ کہندے نے دیکھو سانو گالاں کڑیاں، دیکھو سانو بغیرت آکھیا، دیکھو سانو کتا آکھیا، دیکھو ساڑے نو کانا آکھیا، دیکھو ساڑے بزرگ نو انہاں بے حیا آکھیا، کاف نون جیم رے آکھیا، انہاں نے ہر گل ساڑے وڈے تے کیتی ہے۔ لیکن بات ہے کہ اے سانو کیونکہ مارن والے نے، اے ساڑے تے ظلم کرن والے نے، وہ اے گل وکھا کے روندے روندے پھر اپڑ دینے اپنے نانا جی کو لوں تے انہاں دے نانے ابے دا نا ہے ٹرمپ، انہاں دے نانے ابے دا نا ہے، ہولی ہولی بولو، ٹرمپ۔ تے اے گل واضح ہو گئی۔ پہلی بات تے میں قادیانیاں نو اے کرنا بڑی محبت نال سید طاہر شاہ صاحب، سید شفیق شاہ صاحب دو سادات دے سائے تلے کھڑے ہو کے میں دسنا چاہنا، ایک گل تا تواڈے شعورے نے یا کتورے نے واضح کر دیتی ہے کہ تواڈا مدعا تے تواڈا مرکز تے تواڈی عقیدت تے تواڈا سب کچھ ٹرمپ ہے تے جنہاں نال تسی لڑائی کرن دے وچ مصروف ہو، انہاں دا مرکز محور الحمدللہ مدینہ المنورہ۔
اس تو بھی ہولی آکھو کوئی حرج نہیں. ایک باری پھر ذرا ٹرائی مارو. یہ تو واضح ہو گئی بھی تواڈا جتھوں شروع ہوئے ہو ساڑی پنجابی ٹھلی زبان ہے. اگر میرے قریبی قادیانی محسوس نہ کریں لیکن کیونکہ ایک گل جنہیں بھی آکھی آئی اے نہ لئی آکھی آئی جتھوں دی کھوتی اتھے آن کھلوتی. ہولی ہولی بولو. لیکن اگر جزاکم اگر قادیانیاں نو اس لفظ تے تکلیف ہوئی ہوئے تو او دے لئی میں اس معاملے وچ اس نسل کھوتے وال معذرت خامہ کیونکہ کھوتے بھی آکھنا ہے جناب کائنات اس تو وڈا بے حیا بے شرم کوئی نہیں تے میں تے چپ چپیتا جانوراں انہاں لئی کسے ہور نو مثال دیتی جائے کیونکہ اے واحد چیز ہے جی دی کوئی مثال نہیں. بہرحال اگر کھوتیاں دی دل آزاری ہوئی ہوئے تو میں معذرت خواہ. توجہ ہے نا. عرض یہ کر رہے ہیں نبی دے پیارے غلاموں فورم نے ترائے میں قادیانیت نال ڈائریکٹ مخاطب ہوں تواڈے توسط نال پوری ضروریت نال یقیناً بیٹھے ہونگے سن رہے ہونگے اور ریکارڈ کر رہے ہونگے. 3 فورم نے میں قادیانیو تواڈے نال مخاطب ہوں حضور دے غلاماں دے ذریعے نال الیکٹرونک سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا دے ذریعے نال قادیانیو تواڈے نال مخاطب ہوں. فورم نے ترائے. نمبر 1 ہے قرآن. بیمار بندہ نہ بولے. نمبر 2 ہے حدیث. نمبر 3 ہے اجماع. اس تو اگے اس سے دا حصہ لالو عقل و دانش. 4 بنا لو تواڈی مرضی 3 بنا لو تواڈی مرضی. عقل و دانش کیونکہ نہ دے تابع ہے انہاں دے نزدیک کیونکہ لنڈے دے انگریزاں دے نزدیک عقل و دانش دی بڑی حیثیت ہے اور بالخصوص قادیانیاں دے دسترخوان تے ہڈیاں چوسن والیاں دے نزدیک عقل دی بڑی اہمیت ہے. 3 فورم نے. نمبر 1 ہے قرآن. نمبر 2 مصطفیٰ کریم دے کامل فرامین احادیث. نمبر 3 اجماع عقل و دانش. انہاں فورم دے اتے میں انہاں سادات اور انہاں ہزاراں اشاق دے وچ کھڑے ہو کے قادیانیت دے انہاں بدماشاں تو لے کے تے نال تک میں چیلنج کر کے آکھنا محبت نال پیار نال اور پاکستان دے آئین قانون نو فالو کر کے حساس ضلع وچ کھڑے ہو کے حساس لوگاں دی موجودگی ہے تساں جتھے قادیانیاں دا دل کرے دنیا دی جیڑی زبان تے دل کرے او ساڈے نال کسے بھی جگہ تے الحمدللہ ٹکر لینا چاہن اسی ہر لمحہ ہر لحظہ تیار ہیں. باقی رہی بات جزاکم اللہ باقی رہی بات شدت دی گالم گلوچ دی او دی میں پہلے عرض کر دیاں کیونکہ تواڈے تے ساڈے اشاقان رسول غلامہ وچے فرق ہے کہ مرزا قادیانی تواڈی گل نہیں کر دے نکے قادیانی کتیاں بلیاں دی نہیں وڈے دی گل کر رہے ہیں بھئی تواڈا وڈا بدماش او اگر بھونکے اما مریم نو تے پھر بدیو زمان بھٹی دا حق بندہ ہے کہ وہ تواڈے کتیاں بلیاں تے اٹیک کرے. میرا خیال ہے تسی پچا گئے کیونکہ میں اپنے اس براد کیس دی وکالت بھی کرنی ہے نا. اگر تواڈے جو کوئی عاشق اور علی محمد فریدی اگر دوران نقابت او مرزے تے لانت بھیجے تا ایدہ حق بندے کیونکہ تواڈا وڈا سرپنچ گرو او اگر بکواس کرے حضرت یوسف دی توہین کرے نوح پاک دی توہین کرے آدم پاک دی توہین کرے حضرت کلیم اللہ روح اللہ نجیح اللہ صفیح اللہ دی توہین کرے تساں دسو سیانے بندے ہو جہاں دیدہ ہو پھر اگر انہاں دا وڈا نبیاں نو بھونکے تے پھر اس دور دے خادم رسول غلام رسول محب رسول دا حق بندہ ہے کہ او اس دی بدماشی دا پردہ چاک کر کے اے ہو جے خناس اور غلیظ نو او غلیظ آکھے.
ٹھیک ہے نا عالمی دنیا نو جو مرضی اچھا وہ ٹرمپ نو جا کے آندہ جناب حضرت صاحب سانو اتھے کافر کہندے نے سانو اتھے کافر کہندے نے بھئی تو بندہ پوچھے بھئی ٹرمپ نو کیڑا سب کو حاجی صاحب آکھنے ہیں وڈ کے مرنی ساڑھے نزدیک تو وہ بھی کتا ہے راستے نہیں ہو بھئی انہوں اسا کو صوفی صاحب آکھنے ہیں وہ بھی بغیر آتے جاگ دیو کہ نہیں لیکن ازانے تو اپنے مرکز پہنچ گئے پتہ لگ گیا جتھو دی کھوتی ہولی ہولی بولو تو اپنے مرکز تے پہنچ گئے اسا اپنے مرکز تے کھڑے ہیں الحمدللہ ساڑھا محور تے مرکز کل بھی مدینہ آئی آج بھی مدینہ فورم نے ترائے کنے تین فورم نے قادیانیوں آئین پاکستان نو سامنے رکھ کے پاکستانی قانون اور آئین نو سامنے رکھ کے حساس دستے کندر میں انتظامیہ دا شکریہ ادا کر کے جنہاں نے خوبصورت بزم سجامن دی صرف اجازت ہی نہیں بلکہ حفاظتی دستے بھی بھیج کے غلامان رسول دی حفاظت وچ مصروف نے اسانے ڈی پی او ڈی سی او صاحب تو آڈا بھی شکریہ کہ سانو کھل کے اظہر چشتی صاحب دے سے اجتماع وچ اپنا معافی ضمیر اور اپنا مقدمہ پیش کرن دا اعزاز حاصل ہو رہے ہیں قادیانیوں سب تو پہلا فورم قرآن آؤ میدان چسو قرآن پڑھ کے ثابت کرانگے تسا جھوٹے بھی ہو تسا جہنمی بھی ہو اور تسا غدار بھی ہو آؤ حدیث پڑھ کے ثابت کرانگے ایک جھوٹے بھی ہو غدار بھی ہو آؤ عقل و دانش دے اس ترازو تے بھی ثابت کرانگے کہ تسا جہنمی بھی ہو جھوٹے بھی ہو غدار بھی ہو محمد عربی دے دین دے بھی غدار ہو انسانیت دے بھی غدار ہو اور قسم رب کعبہ دی پاکستان دے آئین دے بھی غدار ہو توجہ ہے نا ہولی ہولی بولو ایک باری پھر بولو اور بڑی میں نے پیاری گل لگی اس نوجوان دی سید دی کہ اس دور اندر پاسپورٹ دے ذریعے اور بزنس اور تجارت دے ذریعے اور اپنی بیٹیاں دے رشتے دے کے نمی نسل نو گمراہ کرن دی منصوبہ بندی تواڈے کوڑے ہون دی اس تو وڈی دلیل کیڑی دیاں کہ تساں ساڈے منڈیاں نو کڑیاں پیش کر کے تے تساں اپنے مذہب ور راغب کرو ایک کیڑا دین ہے یار دسو تے صحیح شریف لوگوں میں تے گل بھی نہیں کر سکدا لیکن آپ سوچو جس دور وچ بچیاں دے کے لوگاں نو گمراہ کرو کیا وہ عقیدہ ہے یہ دین ہے یہ عقیدہ ایسا نہیں ہے پیسے دیاں گے کاروبار دیاں گے جرمنی دی نیشنلٹی دیاں گے ایک پاسے نیشنلٹی ہوئے ایک پاسے قادیانیہ دے رشتے ہومن دو شیزہ دے اور دوجہ پاسے قسم رب دی یہ معاشی تجارتی طور تے اقتصادی طور تے کمزار اور کمزور اور بے روزگار نوجوان ہوئے وہ پھر بھی توڑے وال منہ کر کے تھوک کے آکھے میں توانو اس فکر تے لانت بھیجنا تھوکتا نہیں یہ تخت سکندری پہ وہ بستر لگا ہوا ہے آقا جس کا تیری گلی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نوجوان تیرے جاگنے کا وقت ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یہ نعرہ میں نے لکھ کر رکھا ہے لگوا رہا ہوں یہ اعلان ایمان کی ترجمانی ملت کا غدار ہے قادیانی ملت کا غدار ہے ہاتھ چوک کے آنکھو ڈرو نا ہاتھ چوک کے آنکھو ملت کا غدار ہے قادیانی ملت کا غدار ہے قادیانی ملت کا غدار ہے قادیانی پاکستان کا دشمن ہے قادیانی پاکستان کا دشمن ہے قادیانی پاکستان کے امن کا دشمن ہے قادیانی پاکستان کی سلامتی کا دشمن ہے قادیانی غدار ہے غدار ہے غدار گرامی قدر بزرگوں
عقیدہ ختم نبوت دے تحفظ لئے یاد رکھنا جنہ علماء نے جنہ مجاہدین جنہ غازیاں نے سر دیتے علماء نے ٹائم دیتا وہ سارے قابل رشک نے اور آمن والیاں نسلاں تواڈے تے بھی رشک کرن گیاں گرمی سردی غربت پسماندگی معاشی تجارتی کمزوریاں دے باوجود جدو آواز آئی تساں پنڈالچ گرمی دی پرواہ کیتے بغیر آ کے حضور دی عزت دے نعرے لائے تساں اس کارواں شامل ہو اس سے کارواں دا حصہ ہو جس نے میں پھر عرض کر رہا بہت خوبصورت بات سی ہر حوالے نال ظاہر ہے جڑیاں زیادتیاں اپنے احباب نے بھی کیتیاں لیکن میں پھر بھی میں پوری ملت اسلامیہ دے اس مشن نو سامنے رکھ کے آکھ رہا قسم رب دی ایسا کیونکہ الحمدللہ اسا بڑے محبت والے لوگ اہل سنت وسیع القلباں اس دے اتے دیوبندیاں نے بھی پارا دیتا ختم نبوت تے جڑے جڑے دیوبندی نے پارا دیتا جڑے جڑے وہابی نے پارا دیتا جڑے جڑے شیعہ نے پارا دیتا جڑے جڑے اہل سنت دے پیر درویش صوفی مرید شیخ جنہ پارا دیتا انہاں سارے انہوں کروڑا سلام نے یہ بات یاد رکھنا اور الحمدللہ اے حسین موقفے دیتے الحمدللہ امت اکٹھی سی او دی وجہ میں اس واسطے وسیع القلبی دا مظاہرہ کر کے آکھ رہے ہیں دیوبندیو وہابیو سنیو شیعو جی میں تساں اس ویلے ساری امت نے اکٹھے ہو کے میرے لجپال میرے شیخ میرے محسن میرے مربی اسلام دے حسن آل سنت دا حسین بہار پیر سید میرے علی تاجدار گولڑا پاک دی قیادت اکٹھے ہو سو ایک باری پھر اس سے جذبے تے اس سے غیرت تے اس سے فکر دی ضرورت عالمی دنیا نو دسو ہر ایک نے جس نے بھی کتاب لکھی تحریر لکھی اور الحمدللہ میں بھی کوشش کی تھی اس سے حسین سلسلے نو اپنے طور دوتے میری بھی کتاب جیدہ نائے عقیدہ ختم نبوت قرآن و حدیث اور اجماع امت کی روشنی میں یہ دے وچو چند باتاں میں قادیانیت نو پہلا چیلنج جڑا کر کے آکھے ہے کہ الحمدللہ او دیتے قائمہ کہ آؤ قرآن دی روح نال فورم تواڈا گل مقدمہ ساڈا تھوڑا جے ہولی بولو ایک باری پھر بولو پہلا قادیانی وارے کر دینے ساڑے علمی طبقے نو نوجوانانو آنے گل سنو یہ جڑا سنی وہابی دیوبندی ساڑے تیوار کر دینا لفظ خاتم اے دا مطلب ہے مہر اے آخری انہ کیتا ہے اے ہر ایک نے کیتا ہے مہر تے مہر تو مرادے ہی ایسیاں مرزا قادیانی ہے انہ نے خاتم دا مطلب آخری کیتا ہے اے دے ویتے میں پھر احالیان چنیوٹ تاجدار ختم نبوت کانفرنس دے شرکاتو لے کے مہمانان گرامی تک میں پھر تواڈے ذریعے اس ذریت نال مخاطباں مرزا قادیانی نے 16 دعویاں تو بعد کنے 16 دعویاں تو بعد آخری دعویٰ نبوت دا سریغن تشریحی نبوت دا دعویٰ انہیں 16 پیدر پیداوے اس تو بعد انہیں 16 دعویاں نال گل سچی ہو گئی اس صاحبزادے دی کہ جیڑا اپنے گل تے پکا نہ روے جیڑا پیر تے مکرے ساڑی ٹھلی زبانچ انہوں شیطان آخ دن توجہ ہے نا اگلی بات ہے انہیں دعویٰ کیتا شریح نبوت دا 1321 اندر ہجری 1900 عیسوی او دا آخری اے دعویٰ سی جڑا نبوت والا 1900 عیسوی 8 مریا 8 سال پھر بھی انہیں تھوڑا بہت پھڑکیا انہیں دعویٰ شروع کیتا 1881 تو لے کے 1881 تو 1900 تک انہیں وڈے دعوے کیتے 16 کنے ہولی ہولی بولو ایک باری پھر بولو او دی اس گھٹیا پنو اور او دی اس غلاظت نو بھی میں مختصر انداز اندر اپنی اس کتاب اندر پیش کیتا ہے پہلے تو لے کے او دے آخری دعوے تک کتنے دعوے سن ٹوٹل پھر بولو 16 1881 پہلا دعویٰ قادیانیت نال میں ڈائریکٹ مخاطب غلامان رسول دے تھرو میں پوری زندگی دا چیلنج کرنا جس مربی جس جگادری جس وڈے دی جرت ہوئے کسے بھی فورم تے بات کر لبے 1881 پہلا دعویٰ کہ میں مأمور من اللہ
1882 دوسرا دعویٰ کہ میں مجدد، 1883 اندر 84 اندر دعویٰ کہ میں محدث، 1890 اندر دعویٰ کہ میں مہدی، 1891 دعویٰ کہ میں مسیح، 1892 دعویٰ کہ میں عین مسیح۔ اگو آندھے یہ 7واں دعویٰ انہیں کیتا 1898 کے مہدی مسعود ہاں، اگے انہیں 8واں دعویٰ کیتا 1900 اندر کہ میں مسیح علیہ السلام تو معاذ اللہ افضل ہاں، انہیں 9واں دعویٰ کیتا کہ میں نبیاں مگر ذلی نبی 1900 اندر، اور پھر 8 دے وچے دیتے مختلف او دیتے مرحلے آئے، انہیں 10واں دعویٰ کیتا کہ میں بروزی نبی ہاں 1900 تو لے کے 1901 دے درمیان پھڑکیا 11واں دعویٰ انہیں کیتا کہ میں شریک نبی ہاں۔ پھر اسی طرح نال مرزا قادیانی اگے بڑھ کے اپنی خباست اندر مسلسل قائم رہا، 12واں دعویٰ کیتا حقیقی و تشریعی نبی ہاں۔ پھر انہیں اگے بڑھ کے اس فکر تے رہا نا، 13واں دعویٰ کیتا کہ میں عین محمد ہاں۔ پھر اگے بڑھ کے انہیں 14واں دعویٰ کیتا کہ میں اس کائنات عالم وچ آخری نبی ہاں۔ پھر انہیں 14واں دعویٰ کیتا کہ میں نبی کائنات محمد عربی تو افضل معاذ اللہ۔ اسی طرح نال پھر انہیں دعویٰ اگلا کر کے تمام انبیاء دی توہین کی تھی، پھر رسولان دی توہین کی تھی، انبیاء دی توہین کی تھی۔ اور تساں دسو جیڑا دعویاں تے بھی قائم نہ رہے، پے در پے پھڑکدا ہوئے او سہارا نہیں، انہوں خود سہارے دی ضرورت ہے، انہوں خود سپورٹ دی ضرورت ہے۔ اگلی بات میں پھر عرض کر رہے ہیں، اہل سنت اہل اسلام والو دیوبندی سنی وہابی شیعہ والو مشترکہ پیشکش کر رہے ہیں پوری ذریت قادیانی نو۔ تساں کیا کہ اے مسلمانہ چو میرے علی بات نے، اے بات ثناء اللہ عمر شری نے، اے بات فلاں دیوبندی نے، فلاں وہابی نے کی ہے۔ ہر ایک نے پہلے لکھیا کہ جناب اے نبی اے خاتم دا مطلب مہر ہے، لیکن پھر سن لو میں اس شاکان رسول دے حوالے نال انہاں نال مخاطباں۔ مرزا قادیانی 1881 تو 1900 تک اور 1321 تے وچوں نے دعویٰ کیتا کہ اے دا مطلب اے وے، لیکن میں ثابت کرنا قادیانیو محمد عربی دی امت تواڈی اس مرزا دی خباست تو پہلے 1300 سال تک اے دعویٰ کر دی گئی اور ترجمہ کر دی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نے اور خاتم دا مطلب آخری ہے۔ آؤ ذرا قرآن تے غور کریے، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ انج نہیں کدے کدے قرآن تے سبحان اللہ اچھی آکھیا کرو، ایک باری پھر بولو، میں پھر پڑھنا قرآن دی آیت پھر غور کرنا، یہ بھی یاد رکھنا قادیانیاں دا چینل ہوئے سوشل میڈیا دا یا الیکٹرونک میڈیا، آیت بندوں دیاں بھی ایگی ہوندی ہے، وہ قرآن دی آیت ایگی پڑھ دیں۔ بیٹھئے تمام آباب سارے آباب تشریف ماشاءاللہ میرے مسلک دے عظیم جرنیل خطیب پاکستان حضرت علامہ مفتی عبدالحمید چشتی گولڑوی دامت برکات مولالیہ، آپ تشریف لے آئے نہیں، میں خوش آمدید عرض کروں گا۔ تمام آباب بیٹھ جاؤ، دوویں ہاتھ اونچے کر کے نعرہ رسالت یا رسول اللہ، محبت نال ایک باری درود شریف پڑھو، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ اسٹیج تے جلوہ گر ہوئے اہل سنت دا حسن اور علماء دی بزم دی رونق، اللہ کریم انہاں نو ہمیشہ سلامت رکھے، عزتاں بلندیاں نال ہمیشہ نوازے۔ میری مراد خطیب ملت آبرو محراب و منبر حضرت علامہ مفتی محمد عبدالحمید صاحب چشتی، آپ نو اللہ آباد و شاد رکھے اور آپ دا سایہ ہما پایا اہل اسلام تے تاردیر دراز فرمائے۔ میں پھر اپنی گفتگو نو کوشش کرنا مزید مختصر کر کے اپنا اختتامی لمحات وال چلیے۔ محبت نال ایک باری درود شریف
السلام قرآن مجید دی آیت تو فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما مرزائی قادیانی اپنے چینل تے اپنی تقاریب اندر نشستہ اندر اپنی تربیتی ورکشاپ اندر عموماً ایک گمراہ کن پروپیگنڈا کر دینے کہ میرے علی تو پہلا، مولوی ثناء اللہ تو پہلا، فلاں تو پہلا، مفتی جناب پروفیسر الیاس برنی تو پہلا، علامہ غلام دستگیر کشوری تو پہلا، فاضل بریلوی تاجدار بریلی تو پہلا، اے جناب محدث علی پوری تو پہلا، اے مفہوم کسے نے بیان نہیں کیتا، انہاں دا مطلب آکھن دائے وے مرزا قادیانی دے رد اندر دیوبندیاں وہابیاں سنیاں پروپیگنڈا کیتا، اس تو بعد ایک خاتم دا انہاں نے ترجمہ آخری شروع کیتا، لیکن میں تسا غلامان رسول دے توسط نال انہاں قادیانی ذریت دے انہاں پیروکارانوں مخاطب ہو کے پیا آکھنا حساس ضلع اندر کھڑا ہو کے، حساس ماحول دی اندر کھڑا ہو کے میں بڑی محبت نال انہاں نو پیشکش کرنا چاہنا، آؤ اس خاتم دا مطلب پوچھ لینے آ کس کس نے کی لکھیا ہے۔ چنانچہ نبی کائنات دے پیارے غلام سید المفسرین ترجمان القرآن صحابی رسول حضرت جناب عبداللہ ابن عباس آپ خود ارشاد فرما دینے ادا مطلب اللہ نے آخری نبی بنایا، حضور تو بعد کوئی نبی کائنات عالم اندر جلوہ گر نہیں ہوئے گا، کائنات کوئی نبی پیدا نہیں ہوئے گا، کائنات عالم اندر کوئی نبی کائنات پیدا نہیں ہوئے گا۔ ایک خاتم دا مطلب آخری نبی تے مراد میرا نبی ہے۔ اے جناب والا 68 ہجری اندر وصال ہے، پھر سن لینا مرزے نو خارش ہوئی 1900 جناب والا 1900 عیسوی اندر نبوت دے دعوے دی، مرزا قادیانی نو خارش ہوئی 1321 ہجری اندر، لیکن پہلے اہل اسلام دا دعویٰ کیے انہاں دے اقوال ذری قرآن و حدیث دے نور نلکینے 68 ہجری وصال فرماون والے عبداللہ ابن عباس فرمایا خاتم دا مطلب آخری تے مراد میرا نبی ہے۔ رئیس المفسرین علامہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری 1310 ہجری اندر وصال ہے، انہاں فرمایا خاتم دا مطلب آخری تے مراد میرا نبی ہے۔ علامہ ابو القاسم جار اللہ محمود بن عمر الزمخشری 538 ہجری وصال ہے، انہاں فرمایا خاتم دا مراد میرا نبی تے آخری رسول ہے۔ رئیس المفسرین امام فخر الدین رازی محمد بن ضیاء الدین نے 606 ہجری وصال ہے، فرما دینے خاتم تو مراد آخری تے مراد میرا نبی ہے۔ حضرت امام المفسرین ابو عبداللہ بن محمد احمد الانصاری قرطبی 668 ہجری وصال ہے، فرما دینے خاتم دا مطلب آخری تے مراد میرا نبی ہے۔ عمدۃ المفسرین حضرت امام بیضاوی 685 ہجری اندر وصال ہے، فرمایا خاتم تے مراد آخری تے مراد میرا نبی ہے۔ امام ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمود نصفی 710 ہجری وصال ہے، فرمایا عشق مراد میرا نبی ہے کہ خاتم دا مطلب آخری ہے۔ رئیس المفسرین علامہ علی بن محمد بن خازن بغدادی 725 ہجری وصال ہے، فرمایا خاتم تو مراد آخری تو مراد میرا نبی ہے۔ امام العلماء نظام الدین الحسن محمد بن حسین القمی نشاپوری 728 ہجری وصال ہے، فرمایا خاتم
خاتم تو مراد آخری تو مراد میرا نبی ہے۔ امام المؤرخین الحافظ اسماعیل بن عمر ابن کثیر دمشقی 774 ہجری چ وصال ہے، فرمایا خاتم تو مراد آخری تو مراد میرا نبی ہے۔ امام الائمہ شیخ الشیوخ علامہ جلال الدین سیوطی 811 ہجری چ وصال ہے، فرمایا خاتم تو مراد آخری تو مراد میرا نبی ہے۔ فخر الامت علامہ برہان الدین ابو الحسن ابراہیم بن عمر البقائی 885 ہجری چ وصال ہے، فرمایا خاتم تو مراد آخری تو مراد میرا نبی ہے۔ امام العلماء علامہ امام ابو مسعود محمد بن الامادی 951 ہجری چ وصال ہے، فرمایا خاتم تو مراد آخری تو مراد میرا نبی ہے۔ سند العلماء حضرت ملا جیون انہاں دا 1130 ہجری چ وصال ہے، فرمایا خاتم تو مراد آخری تو مراد میرا نبی ہے۔ امام العارفین حضرت علامہ شیخ اسماعیل حقی 1137 ہجری چ وصال ہے، فرمایا خاتم تو مراد آخری تو مراد میرا نبی ہے۔ امام الصلحاء قاضی ثناء اللہ پانی پتی 1205 ہجری چ وصال ہے، فرمایا خاتم دا مطلب آخری تو مراد میرا نبی ہے۔ امام المفسرین علامہ سید محمود آلوسی بغدادی 1270 ہجری چ وصال ہے، فرمایا خاتم تو مراد آخری تو مراد میرا نبی ہے۔ ہن خود سوچو 1270 ہجری اندر پہلی ہجری دے علماء دا عقیدہ آخری مراد تے میرا نبی، دوجیاں تریجیاں چوتھیاں دا عقیدہ، پنجواں چھواں ستویں دا عقیدہ، اٹھویں نویں دسویں دا عقیدہ، اے 12ویں صدی ہجری تک ہر ایک نے ایہی آکھیا خاتم تو مراد آخری ہے تے مراد میرا نبی ہے۔ او نبی دے غلام تاجدار جناب والا سرہنگ حضرت امام ربانی نے آکھیا اے دے مراد میرا نبی تے آخری ہے۔ ایہی فضل اک خیر آبادی نے آکھیا خاتم تو مراد آخری تو مراد میرا نبی ہے۔ ایہی بات بریلی دے سلطان نے آکھیا خاتم تو مراد آخری تو مراد میرا نبی ہے۔ ایہی گولڑے دے تاجدار نے آکھیا خاتم تو مراد آخری تو مراد میرا نبی ہے۔ ایہی محدث علی پوری نے آکھیا خاتم تو مراد آخری تو مراد میرا نبی ہے۔ پھر میں بھی ایہی پیا آکھنا میرے پیارے نبی دے غلام فاضل بریلوی دا عقیدہ سن لے، اعلی حضرت دا نظریہ سن لے، غیرت دے امام دا جملہ سن لے، انہیں بھی ایہی آکھیا کیا خبر ہے کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، جنہوں دل نہ کرے ہو نہ پڑے، جنہوں ماں نے نات دلوری دیتی ہے، حسین چہرہ اٹھا کے آنکھیں شعبوں سے ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا لجپال نبی دے پیارے غلامو، اے ہر ایک نے عقیدہ بیان کیتا، قرآن دا عقیدہ بھی ایک ہی ہے، حدیث بھی نور بھی ایک ہی ہے، اجماع امت بھی ایک ہی ہے۔ حضور تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، محمد عربی جلوہ گر ہو چکے، اور کائناتی عالم وچ کوئی نبی پیدا نہیں ہوئے گا، حضور تشریف فرما ہو چکے۔ لیکن میں پوچھنا چاہنا قادیانی ہو، وہ جرمنی دے پاسپورٹ دیون والی ہو، وہ فرانس دے پاسپورٹ دیون والے ہو، اور یورپ دا پاؤنڈ تے ریال تے ڈالر دیون والے ہو، میں نے صرف اتنا دس دے وہ آخر مرنا تو سامنے ہے، آخر چند روزہ حیاتی میں سامنے رکھ کے بیٹھے ہو۔ خود سوچو ایک پاسے کانا دجال ہوئے، ایک پاسے آمنہ دلال ہوئے، آخر تو اڈا چناؤ کیڑے پاسے ہوئے گا؟ او دولت دے پیچھے مرن والی ہو، اقتدار دے رسیہ گھومن والی ہو، او شہرت دے پیچھے دوڑن والے ہو۔ خود سوچو او قبر دی
تاریخ رات اندر کی جواب دے گے؟ میں پیار تے محبت نال توڑے دامن تے دستک دینا چاہنا. آؤ اس لمحے تے جناب غور و خوش کر لو جنا مرزا نبوت تے پھانکے رسولہ تے بکواس کرے امہات جناب والا بکواس کرے حضور دی ازواج دی تنخیص کرے اولاد رسول دی تنخیص کرے انبیاء دی عظمت تے حملہ آور ہوئے. آؤ اس جھوٹے فراڈی بدماش دی بجائے او دی گل کرو جدے لئی رب نے کائنات بنائی ہے جدے حسن و جمال نو خود بیان کیتا جدی عظمت و رفت نو خود بیان کیتا. اس لئی اس آنکھنے اس قادیانی ہے ایک پاسے مرزا دیاں گندیاں واہیاتیاں دوسرے پاسے میرے نبی دا حسن قرآنی آیات دی اندر قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولشنک قبلۃ ترضاها. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کدی تحافظ میرا میک بھی کھول سے تو. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. نبی دے غلاموں توجہ ہے، ہولی ہولی بولو. میں پھر عرض کرنا چاہنا قادیانیو اپنے مسلک دے عظیم محسن محافظ مناظر استاذ حسین عالم دے میں پہلو کھڑے ہو کے عرض کرنا چاہنا توجہ فرماؤ. قادیانیو اگر تساں عیسیٰ پاک نال مماثلت کر کے اپنے گھٹیا پندہ مظاہرہ کرنا ہے اے دیتے بھی بحث کر لو سن تیار. حضور فرمایا کدو آن گئے ہولی بولو. پھر اس سید زادے دی گل پھر آ گئی بڑی حسین بات انہاں کی تھی اشارہ کر کے ٹر گئے. ختم نبوت دا پارا دیون لئی حضور دے علم غیب نو مننا بھی ضروری ہے. میں اپنے ضدی بھائیاں نو پھر آکھاں گا اپنے اصلی مجرم تے اپنے اصلی دشمن نو پکڑن لئی تو انو احمد رضا تے میرے علی دا دامن ضرور تھامنا پڑے گا. حضور فرمایا عیسیٰ علیہ السلام آمن گے. اور تساں دسو اگر آج کوئی دنیا چینل تے جوید غامدی دی صورت اندر اسلام تے نقب لگاوے قادیانیاں نو سپورٹ کرے میں پوچھنا چاہنا میرے نبی دے غلاموں حضور فرمایا لوگو عیسیٰ ابن مریم آن گے کتھے دمشق اندر. ہولی بولو. مرزا کتھے آیا میں قادیانیاں نو توڑے ذریعے مخاطب ہاں. او دمشق چان گے کتھے مسجد دے حضور مسجد دے کیڑی تھان تے فرمایا مشرقی مینارے تے رنگ کی ہوئے گا چٹا. اچھا تساں دسو میناریاں دے رنگ تا سال بعد بدل دن. میرا نبی بعد ہزاراں سال بعد بنن والی مسجد دے مینار بھی جان گئے رنگ بھی جان گئے. جیو ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ. توجہ ہے کہ نہیں؟ اس سے بات نو مناظر اسلام خطیب ملت علامہ عبدالحمید چشتی دے مسلک علم غیب آکھ دے. او مینار دا رنگ چٹا مینارہ مشرقی ہے. ان خود دسو میں آیا سید شفیق گیلانی صاحب تے میں کٹھی آیا. ان خود سوچو آمن دی تھان بھی بدل سکتی ہے گلی پٹی ہوئی بھی ہو سکتی ہے گلی نالی خراب بھی ہو سکتی ہے ادھروں بھی آ سکنا. یہ دا مطلب عارضی نشانی ہے. میں چٹے کپڑے پائے کے کالے عارضی نشانی ہے. میں ٹوپی رکھی ہے کہ امامہ عارضی نشانی ہے. میں لینڈ کروزر تے آیا یا سائیکل تے عارضی نشانی ہے. آسان اے میرا نبی ہوئے جیڑا قیامت تک دے عارضی نشان بھی جان لے پکے نشان.
حضور فرمایا مینارہ مشرقی رنگ چٹا. اگر سوچ کے سبحان اللہ کھوتا بھی کوئی حرج نہیں، لیکن میرے تو بعد جس شخصیت نے توڑے نال مخاطب ہونا ہے زمین دے ذرے بھی سبحان اللہ. مرحبا. مینارے دا رنگ چٹا نبی نو پہلے پتا. حضور کی میں آن گے زرد رنگ دیاں دو چادراں لپیٹیاں ہونگیاں. کی ہو جائیاں؟ زرد رنگ دیاں. ہولی ہولی بولو. زرد رنگ دیاں. زرد رنگ دیاں. حضور فرمایا فرشتے پر پھیلائے ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام انہاں دے پران دے سہارے ٹیک لگ کے مینارے تے آن گے. توجہ ہے اس تو بھی ہولی آکھو. میرے نبی نے ارشاد فرمایا اور گلدشی لجپال نبی نے فرمایا جب جلوہ گر گھومن گے عالم ہوئے گا انج لگے گا جی میں انہاں دی جناب والا بالاں چو پانی ٹپک رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوئے گا. اے جدو رخ مبارک تھلے کرن گے انج لگے گا جی میں موتی پہ جھڑ دیں گے، جدو اتے کرن گے انج لگے گا جی میں ستارے پہ چمک دیں گے. اے ساری گلاں مقام لد تے دجال نو قتل کرن گے. حضور نے فرمایا کائنات امن قائم ہوگا، دھرتی خزانے نال بھر دین گے، ونڈن والے ہوون گے، لین والا کوئی نہیں ہوئے گا. او قادیانیو کسے پیمانے تے پیمانہ قرآن دا ہوئے تامی تساں جھوٹے ہو، پیمانہ حدیث دا ہوئے تامی تساں جھوٹے ہو، انہوں مادی ڈکلیئر کرو تامی جھوٹے ہو. حضور نے فرمایا میری نسل چو ہوئے گا مہدی، حسین نوجوان ہوئے گا، سونی جوانی ہوئے گی. فرمایا سونی جوانی ہوئے گی، او دی گھنی داڑی ہوئے گی. حضور نے فرمایا او دے گال تے داغ ہوئے گا، نشان ہوئے گا. فرمایا او دے کندیاں تے میری مہر لگی ہوئے گی. اور لجپال نبی دے غلام نشانی کوئی بھی پوری نہیں پئی ہوندی. پھر میں دعوت فکر دینا قادیانی ہو، تسا پیسے نال لوگاں نو خرید کر لو گے، اقتدار نال خرید کرو گے. تسا امریکہ دے سینیٹر خرید کر سکتے ہو، امریکہ عمران دا جلسہ کر جناب کامیاب کر سکتے ہو، ڈڈو چودھری دا ضمیر خرید سکتے ہو، ڈبو چودھری دی خیرت خرید سکتے ہو. لیکن رب کعبہ دی قسم اے محمد عربی دا نوکر پامیں لتا تو معذور ہوئے، او پامیں کوٹ لکھ پتہ قیدی ہوئے، اس بابے دی جتی ہی نہیں خرید سکتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک. غلاموں میرے نبی دے پیارے غلاموں میں پھر عرض کرنا، میری ملت دا خطیب آگئی ہے، میں ٹائم کلوز کرنا چاہ رہی ہیں، اختصار وال توجہ فرمانا. میں عرض کرنا چاہنا آج بھی بزدلی دا مظاہرہ کرن والے لوگ، آج لنڈے دی انگریز تے محمد بتی آنٹیاں دی اولاد، آج بھی خسری فکر دے لوگاں دا خیال عجیب ہے. آندے نے جناب حالات ٹھیک نہیں نے، حالات ٹھیک نہیں نے، ماحول ٹھیک نہیں نے. آج دیاں بیچاریاں محمد بتی آنٹیاں خود دسو میں پوچھنا چاہنا اپنے جناب والا اقتدار دے مالکاں کھولوں، اگر چند بے حیا عورتاں اسلام آباد دے چوکچ کھڑیاں ہو کے آخر میرا جسم میری مرضی، بابا شادی کی نہیں میری آزادی کی فکر کرو. جے میرے ملک اندر ایگو جائی بے حیا عورت اپنی جسم دی نمائش کر دیئے، کوئی بے حیا اسرائیل دا نعرہ لا سکتی ہے، تا رب کعبہ دی قسم ہے چنیوٹ دے غیرت مند سنی دا بھی حق بن گئے. برسرے پیکار وہ منبر ہوئے یا چٹائی ہوئے، چوک ہوئے یا گراؤنڈ ہوئے، وہ بھی ہاتھ چاہ کے کھڑا ہو کے سینے دا زور لا کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. آقا تیری شان کی خاطر، آقا
تمہاری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر نبی دے غلاموں بیٹھو تشریف رکھو میرے نبی دے غلاموں ملک بنایا سا قربانیاں دیتیاں ساڑھے وڈیاں جاگ دیو ہولی ہولی بولو اساں بڑی محبت نال عرض کرنا چاہنے ہیں کہ جناب وزیر اعظم صاحب تساں مہنگائی کرو اوکھیائی کرو چنگیائی کرو بے حیائی کرو لڑائی کرو توڑا مزاج سانو ڈھکو توڑا مزاج 40,000 نو مارو کڑیاں توڑی اپنی مزاج 40,000 نو محراب و منبر چو گھسیٹ کے بند کرو تھانے کچہریاں توڑا اپنا مزاج لیکن اسا چوپ پائیں اسا چوپ سا اگر تسا پھر بھی سانو ڈھک کے بھی تو انو چس نہیں آئی ایک باری بول ڈھک دے ہولی ہولی بولو لیکن ہون اگر ڈھکنا بھی نہیں سانو چوکج کھڑے ہو کے ساڑے وجودی چو گولیاں ٹپا دیو سانو بھون دیو ساڑے سامنے ساڑے بچیاں ذبح کر دیو ساڑے گھرانو اگلا دیو لیکن ایک گل کرنے یا قسم رب دی اے نکا ظلم ہے جدو تو سا قادیانیاں دی پک مار دیو رب دی قسم ہے اس تو وڈا ہور ظلم ہو تاجدار ختم نبوت زندہ باد یہ آکھنا چاہنے یا خان صاحب سائنس والے نو آکھ سائنس پڑھ سائنس پڑھ یہ نہیں پڑھ سکتا تب پھر سائنس سکھ یہ نہیں سکھ سکتا تب پھر انہوں کوئی ہور کملا ہر ایک نو آکھ اپنے دائرے چروین جدو کوئی اسلام تے گل کرو سوچ کے بولیا کر ایک کرکٹ نہیں جیو ایک کرکٹ نہیں میں صرف اتنا پوچھنا چاہنا ڈبو چودری اورانو اتنا دسو تسا ایک جاگل جا بندے نو جنہیں پیسے دیکھ کے اکنامکس تے معیشت تے اپنے آپ نو دنیا دے ورلڈ لیول دے لوگاں شامل کرایا میری مراد و کمینہ عاطف میاں میں 100 بندہ پڑھیا ہے جڑا ورلڈ اکنامک تے ماہر ہے میں قادیانیاں دے مرکز دے قریب کھڑو کے چیلنج کر رہے ہیں آؤ گوگل تے سرچ کر لو توڑے سامنے پوری دنیا نوجوانوں تساں بھی 100 ماہرین معیشت تساں پڑھ لو اللہ دی عزت دی قسم ہے بنگلہ دیش دے مسلمان دا وچ نام موجود ہے کسے اور اس تو علاوہ مسلمان دا بھی انہاں نہیں رکھیا تے کافرہ وچو عاطف قادیانی دا نام پہلے 100 وچ مل جاوے جتھے آنکھوں میں سزا بھگتن نو تیار انہیں ایک یہودی نو پیسے دے کے کتاب لکھوائی کہ میرا نمبر عالمی دنیا دے چند معیشتدانہ چے اے بھی جھوٹ پھر ہے بھی نہیں لیکن پھر بھی میں آکھنا چاہنا اپنے ملک دے سیاستدانہ نو او دیا ساریاں خباستان دے باوجود او دی چنگائی اپنے طور تے ویکھو استقامت انہیں آکھیا میں اے حکومت اقتدار چھڑ سکنا مذہب نہیں چھڑ سکدا میں صرف اتنا پوچھنا چاہنا وزیر اعظم صاحب تواڈی کیبنٹ دے لوگاں نو جدو ایک جاگل قادیانی آکھے میں حکومت چھوڑ سکنا وزارت مذہب نہیں چھوڑ سکدا تے تیرے اگر اس جناب والا جرگے تے لشکرچ بیٹھن والے لوگ اسلام نو آمیانہ طور تے ڈسکس کرن تو پھر تھوڑا جیا غور کر لو اے مذہب دا معاملہ ہے اسا ٹھیکیدار نہیں ہاں چوکیدار ضرور ہاں مات جوڑ کی عرض کرنا میرے حکمران مہربانی کر میرے کپتان انہاں معاملات تے تھوڑا جیا غور کر انہاں نو روک ٹوک آئے دن مدرسیاں تے بھونک بازی کرن والے مدارس نو کرٹیسائز کرن والے تے یہ چند مٹھی بھر لوگ شدت پسند لوگ یہ عجیب لوگ منو الحمدللہ فخر ہے میں انہاں مٹھی بھر لوگاں نال تعلق رکھنا جنہ دے سرخیل دا نام فرید الدین گنج شکر ہے
میں اس لشکر نال تعلق رکھنا جس لشکر دے میر کارواں دا نام حسین ابن علی مولا کائنات حیدر کرار اے او لشکر ہے نبی کائنات دے پیارے غلاموں اسا برملا آکھنا چاہنے اس ختم نبوت کانفرنس دے اندر میں پھر بارے دیگر اپنے حاکم نال مخاطب ہو کے درد مندانہ اپیل کر رہے ہیں اگر تو سلیکٹڈ نہیں تو پھر میری گل دا غصہ نہ کر کیونکہ اگر تو الیکٹڈ ہے تو پھر میرا حق ہے میں ڈسکس کرا کیونکہ میں اس ملک دا شہریاں میرے ابے دی قبر بھی تھے میرے بچیاں دا مستقبل بھی تھے میں اگر تو الیکٹڈ ہے یقیناً میں آکھنا الیکٹڈ ہوں گا تو پھر میرا حق بندہ میں تینوں آکھاں خان صاحب میں نو ایک گل دا تیرے نال گلا ضرور ہے او گلا ہے اس ویلے عالمی دنیا انہوں چھوڑ بھاڑ جائے عالمی دنیا لیکن تھوڑا جا اتنا غور کر اس ویلے تیرے وڈیاں نے میرے وڈیاں نے جنہوں پاکستان دی شہرگاہ کھیائی وہ کاٹی جا رہی ہے مسلی جا رہی ہے عالمی دنیا اغیار او دیتے ہنس رہے نے تماشا بنا چکے نے او میرے وزیر اعظم صاحب مہربانی کر میں تینوں اے محبت پیار نال پیاکھنا 40,000 علماء مشائخ نو گرفتار کر کے پابند سلاسل کر کے تو باہر دی دنیا کیا میں کارنامہ انجام دیتا ہے اسا بھول گئے ایک مہربانی کر کہ کشمیر دی تھی ہر صبح دا سورج دیکھ کے ہاتھ چک کے دعاواں منگ دیئے اللہ سورج ڈبن تو پہلے پاکستان چو لشکر آ جاوے ہر ڈب دے سورج میں دیکھ کے رون دیئے انہاں ول مہربانی کر اگر عالمی دنیا تیرے نال نہیں کھڑی ہوندی نہ کھڑی ہوئے پر بھاڑچ جائے سعودیہ دا زانی حاکم او مر جائے UAE دا بے حیا حاکم مندر دیا چابیاں دین والا اپنی موت مرے سیول ایوارڈ دین والے تباہ و برباد ہو میں لیکن خان صاحب مہربانی کر جہاد فرض ہو چکی ہے پاکستان دے غیرت مند نوجوان تیار نے تو اعلان کر رب دی قسم میں پاک آرمی دے لشکر دے ایک ایک سپاہی تے اعتماد بھی ہے ناز بھی ہے یقین بھی ہے کیونکہ میرے آرمی دے ہر سپاہی تے آمنہ دلال دی نظر عنایت ہے میں نے کمر جوید باجوہ صاحب تو سب 65 دی جنگ لڑی کمال کیتا اور ذرا ساڑھے موٹے تے ہاتھ رکھو اے فوج پاک بارڈر تے لڑے گی محمد دے غلام انڈیا وچ گھس کے رب دی قسم سورج ڈبن تو پہلا اے دلی دے لال کلے تو لے کے موتی دی ماں دے کوٹھے تے سبز ہلالی پرچم لہرا کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اساں تیار ہیں خان صاحب تیار ہیں سانو اسما حکم لا چھوڑ پرے عالمی دنیا نو شاہ محمود قریشی صاحب تو آڈے تے بھی گلہ ہے کہ تو سا ایک دربار دے سجادہ نشین ہو کے بزرگاں تے لنگر تے پلن والے تے تو سا کیا مودی خدا کی لاٹھی بے آواز ہے میں نو شرمندگی ہوئی کہ جناب قریشی صاحب مودی کو امام مسجد نہیں مودی کو گدی نشین نہیں مودی مورتیاں بناون والا پروفیشنل اور بڑا پکا پیڑا کافر ہے وہ بت پرستے شاہ محمود قریشی صاحب مزہ تانسی زمزم دا گھٹ پی کے گائے دا پیشاب پیمن والے دی اکھچ ملان دا تو اکھ تے پھر تو انہوں آکھ دا ہے مودی سن لے اللہ دی بے آواز لاٹھیاں بھی ہے نے آواز آلیاں لاٹھیاں بھی رب نے سانو دیتی ہیں ایک دن آئے شہین ایک دن آئے غوری ایک دن آئے غزنوی تے پیچھو ایٹم بمب بھی پہ ہے اے شیخ رشید دی شادی لئی نہیں تو آڈی بربادی لئی ہے
خان صاحب تواڈے نال بھی گلا ہے مظفر آباد دے بارڈر تے تساں گئے تے تساں نچن والے نال لے کے گئے گویے نال لے کے گئے کاش تو نال لے کے جاندہ ڈاکٹر عبدالقدیر نو نال لے کے جاندہ خادم حسین نو او دی آنکھ چک پا کے تو آکھدا اے ایٹم بنامن والے بھی میرے نال ہیں تے چلامن والے بھی میرے نال ہیں لیکن پاک نبی دے پیارے غلاموں سے پھر کہہ رہے ہیں ساڑھا ایک ایک لمحہ ایک ایک ساتھ الحمدللہ جرت حمیت سمیت پاک فوج دے نال سی پاک فوج دے نال ہے اور پاک فوج دے نال روے گی انشاءاللہ اور سنو یقین ہے پاکستان دی مقدس افواج دا لشکر مایوس نہیں کرے گا اگر جناب جنرل غفور صاحب دی فوٹیج سری نگر دے چوکے چ لگ سکدی ہیں تو ضرور سرپرائز دیں گے کہ اساں او لوگاں جڑے اڑ دے ہوئے تیارے نو منٹیں چ مار کے دس دینے ہیں ساڑی جرت اے وے اساں ہم تحمل چاہیے تے اساں پھر ابھی نندن نو چاہ پلانے ہیں واہ یہ غیرت چاہیے تو چند سیکنڈ جہاز مار گرانے ہیں اساں تیار ہیں وہ ویلا دور نہیں جدو پوری دنیا ویکھے گی محمد عربی دے غلامانوں اور یہ بھی یاد رکھو خان صاحب میں تو انہوں بڑی محبت نال عرض کر رہے ہیں اس پوری سازش کے پیچھے قادیانی پوری ضروریت ایدتے قائم ہے وہ سازش دا حصہ ہے قادیانی کدے ملک دا مخلص نہیں ہو سکدا کدے ملت نال مخلص نہیں ہو سکدا وہ دشمن دین ہے وہ دشمن وطن ہے وہ دشمن ملک دنیا دے جس کونے تے ازما لو جس زاویے تے انہوں پرکھ لو آئین دا غدار ہے آئین دے غدار کو لو کدے وفا سامنے نہ رکھو وفادار نہیں ہو سکدا جیڑا نبی نال وفا نہیں کر سکدا خان صاحب تواڈے نال نہیں کرے گا بھٹو نال نہیں کیتی ضیاء نال نہیں کیتی محترمہ بے نظیر نال نہیں کیتی چاچے نواز شریف نال نہیں کیتی چاچے زرداری نال نہیں کیتی اے وفادار ہو نہیں سکدے اگر تینوں کسی جگہ تے ازمان دی ضرورت پوے اللہ دی عزت دی قسم ہے تینوں نکی جی گل دس دئیے اساں تینوں دسنے ہیں کہ ساڑی جرت غیرت کیے ساڑا کوئی بزرگ لتاں تو معذور بھی ہوئے مریض بھی ہوئے تے جیل دی سختی بھی ہوئے پون سٹان دی گولی بھی نہیں منگدا پیراسیٹامول بھی ڈیمانڈ نہیں کردا تے تساں ویکھ چکے ہو جیڑے جگادری نو بھی پھڑو او دے ہارٹ دے ٹیسٹ تو لے کے او دے سر دے درد تک دیاں ڈھیر ساریاں بیماریاں نکل دیاں سانو ازما چکے ہو یہ ہے ساڑی دلیری کہ اگر کوئی بابا اتھے بے کے بڑک مارے تے گیرٹ ولڈر دیاں نندرہ اڑا دیں دے تے تینوں دس دے یہ خان صاحب اپنی کمزوری بھی اساں کمزور بھی بہوں ہیں اساں بہوں کمزور ہیں ساڑی کمزوری یہ وے پارلیمنٹ ختم نبوت دا نعرہ لا اللہ دی عزت دی قسم ہے تیریاں جتیاں چاہواں گے تاج تارے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاج تارے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اساں تیرے نال ہوں گے اساں تیرے نال ہیں کوئی ہور ہووے نہ ہووے اساں تیرے نال ہیں اس پاکستان دی سلامتی لئی جیڑا قدم اٹھامیں اساں تیرے نال ہیں کشمیر دیاں بھیڑاں بیٹیاں لئی جدو قدم اٹھامیں تیرے نال ہیں میں 4 دھیاں دا باپاں مینوں پروردگار دی عزت دی قسم ہے میری ہر دھی تو کشمیر دی دھی دا میرے تے حق زیادہ ہے جیڑی جوان بھائی دی میت تے پاکستان زندہ باد دا نعرہ لاوے اس بھین دا حق میرے تے زیادہ ہے جیڑی جوان پتر نو سبز ہلالی پرچم وچ لپیٹ کے دفن کر کے پاکستان زندہ باد دا نعرہ لاوے اس ماں دا میرے تے حق زیادہ ہے ایک گل ضرور ذہن وچ رکھنا کشمیر دی تاریخ پڑھ لو انہاں کدے امام کعبہ نو آواز نہیں دتی سعودیہ دے زانی حاکم نو آواز نہیں دتی سلطان آف برونائی نو آواز نہیں دتی سمندر وچ 1500 کمریاں دے محل بناون والے زانیاں شرابیاں نو آواز نہیں دتی کشمیر دی بہن بیٹی ماں نے جدو بھی آواز دتی ہے جنرل قمر جوید باجوہ صاحب تیرے فوجی نو آواز دیتی ہے محمد عربی دے غلاموں تو انو آواز دیتی ہے عمران خان صاحب تیرے ملک دے نوجوان نو آواز دیتی ہے مایوس نہ کریں مایوس نہ کریں پاکستان پوری 22 کروڑ قوم تیرے پچھے کھڑی ہے اساں حسین ابن علی نو پڑھے ہے بلے باز ٹلے باز ڈبے باز جوئے باز اساں نہیں پڑھے شرمین عبید چنائے جیسی بے حیا نہیں پڑھی ملالہ یوسف زئی جیسی بدکار نہیں پڑھی میں امہ خدیجۃ الکبریٰ نو پڑھے ہے میں مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ نو پڑھے ہے میں کربلا دے شہنشاہ شہ سوار حسین ابن علی نو پڑھے ہے یزید دے دربار وچ کھڑے ہو کے یا رحمت للعالمین دا
نغمہ سنان والے زین العابدین نو پڑھے ہے، باقر نو پڑھے ہے، جعفر صادق نو پڑھے ہے، موسیٰ کاظم نو پڑھے ہے، علی رضا پاک نو پڑھے ہے، تقی نقی پاک نو پڑھے ہے، حسن عسکری داتا حجویری احمد رضا مہر علی محدث علی پوری نو پڑھے ہے، الحمدللہ میں اونا نو پڑھے ہے۔ خان صاحب اسا ایو آکھنیا کہ ساڑھے بچے دا نعرہ بڑے دا نعرہ اے یوگا کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، ٹکڑے ہوگا ٹکڑے ہوگا ہندوستان، ٹکڑے ہوگا ہندوستان، ٹکڑے ہوگا ہندوستان، ٹکڑے ہوگا ہندوستان، لے کے رہیں گے ہم، لے کے رہیں گے آزادی، لے کے رہیں گے آزادی، حق ہمارا آزادی، کیسے نہ دے گا آزادی، باپ بھی دے گا آزادی، چیر کے لیں گے آزادی، چیر کے لیں گے آزادی، زور زبردستی لیں گے آزادی، باپ بھی دے گا آزادی، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد،